الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم من بعده ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ آج ہم لوگوں نے 5 پارے کی مکمل تلاوت سماعت فرمائی ہے، سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ صاحب کے پڑھانے کو اور آپ لوگوں کے سننے کو قبول فرمائے۔ اب اس کی تفسیر ہونے کو ہے، تو اس تفسیر کے آغاز سے پہلے 2-3 باتیں بطور خاص بتانا مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ آج کی تفسیر جو آدھا گھنٹہ ہے، یہ خاص طور سے جو لوگ شادی جن کی ہو چکی ہے اور جو لوگ ذمہ دار لوگ ہیں سماج اور معاشرے کے اندر، ان کے لیے بہت معنی رکھتی ہے، یا پھر جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی ہونے والی ہے، تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ باتیں کچھ معلومات اپنے حصے میں رکھیں۔ یہ جو پارہ ہے، اس کے ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا ہے کہ کن لوگوں سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ شادی کے شرائط کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ شادی کن عورتوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو اچھا، میرج لائف میں اگر میاں بیوی کی شادی ہو چکی ہے اور زندگی بہت اچھے ڈگر پہ چل رہی ہے، کبھی کچھ کھٹاس ہو جائے، تنازع ہو جائے، وواد ہو جائے، تو اس کو پھر کیسے مینیج کیا جائے، اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ یہ تو ایک خانگی زندگی ہو گئی جو گھر کی چہار دیواری کے اندر ہوتی ہے۔ ایک دوسری زندگی ہوتی ہے سماجی زندگی، جو معاشرے میں آپ جی رہے ہیں، اس کے اندر کس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، کس کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے، اور بیچ میں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا اور آخر میں کچھ منافقوں کا ذکر ہے۔ اس طریقے سے مجموعی طور پر یہ 1-2 منٹ میں میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس پورے پارے کے اندر جو گفتگو ہونے والی ہے وہ کن ٹاپک پر، کن موضوعات پر ہونے والی ہے۔ اب دیکھیے، یہ سورہ نساء شروع ہو رہا ہے۔ یہ سورہ نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں۔ اچھا، اس کے آغاز سے پہلے، یعنی اس آیت کریمہ، یہ شروعاتی جو آیتیں ہیں اس کی تشریح سے پہلے، تفسیر سے پہلے 2-3 باتیں اور بتانا ضروری ہے۔ دیکھیے کیا ہے، اب یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ ہم ایک سوتنتر آزاد ملک میں، ڈیموکریسی جہاں ہے اس ملک میں جی رہے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی سماج یا معاشرے کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے ایک مضبوط رول ریگولیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت بہترین طریقے کا کنسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جس کے ذریعے وہ پورا نظام آگے بڑھے۔ ہندوستان آزاد ہوا، بھارت کا سنویدھان بنا، ٹھیک ہے، ایک لمبا عرصہ لگا، اور اس کے تحت پھر لوگوں نے اس ہندوستان میں یہ سمجھا کہ کس کے حقوق کیا ہیں، کن کو کیسے رہنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے اختلافات، بہت سارے تنازعات شروع ہو گئے۔ تو اسلام جو کہ سب سے بڑا مذہب ہے، پوری دنیا کی کامیابی کی ضمانت جس مذہب کے اوپر ہے، جس کے ذریعے یہ طے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کیسے ملے گی اور جہنم سے ہم کیسے بچیں گے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اسلام کا کوئی نظام متعین نہیں کیا جائے؟ تو دراصل کیا تھا کہ اسلام کے آنے سے قبل مکے کے معاشرے کے اندر، عرب کے اندر، یہ جو آپس میں جو رشتہ داری اور تعلقات کا جو معاملہ تھا وہ ایک عجیب و غریب انداز میں مطلب تتر بتر تھا۔ یعنی یہ تفریق نہیں تھی کہ کون کس سے شادی کرے، کس سے تعلق بحال کرے،
کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، جب تعلقات میں جب ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جائے اور حیاداری ختم ہو جائے تو پھر وہ سماج جانوروں کا سماج ہو جاتا ہے نا. دیکھیے زندگی تو جانور بھی جیتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی نظام نہیں ہے. تعلق کس سے کیسے بحال کرنا ہے اس کا کوئی تو طور طریقہ نہیں ہے. جب اسلام آیا تو دراصل جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا کہ بھائی فلانے سے رشتہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرب کے سماج کے اندر کچھ ایسے رسومات رائج تھے جس کی بنیاد پر اسلام نے ان چیزوں پہ بریک لگا دیا. آج بھی آپ دیکھیے باہر ممالک میں جہاں پر امریکہ، سوئٹزرلینڈ اور اسی طرح سے آسٹریلیا، لندن اور دوسری جگہوں میں جہاں پر اسلام کا نظام نہیں ہے، وہاں دیکھیے گا کہ رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا. ماں آج کل تو ایسی شرمسار کرنے والی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ بہن سے ریلیشن ہو جا رہا ہے، لوگوں کا ماں سے تعلق بحال ہو جا رہا ہے، رشتوں میں کسی کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے. اسلام نے دیکھیے کتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام نے پھر ساری چیزوں پہ بریک لگایا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسلام جو سب سے اعلیٰ مذہب ہے، سب سے عرفہ مذہب ہے اور قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے، صرف مسلمان کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ضامن ہے، اور جس کے ذریعے انسان دنیا میں بھی ایک منظم اور مضبوط زندگی جی سکتا ہے اور آخرت میں اللہ کے یہاں بھی وہ اچھے اعمال کے ساتھ روبرو اللہ کے یہاں ہو سکتا ہے. تو اس لیے اسلام کا مضبوط کنسٹیٹیوشن بننا بہت ضروری تھا. اب دیکھیے یہ بات تمہید میں نے آپ کو بتا دی. اب یہاں سے اگر بات گفتگو کروں تو پھر آپ کو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی. اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ نساء یہ چل رہی ہے، یہ پارہ شروع ہو رہا ہے والمحصنات من النساء. اس پارے کی شروعات کا تعلق جو ہے نا پچھلی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ 7 رشتے ایسے ہیں نسبی جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ رشتے کون سے ہیں؟ اس میں ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی، یہ 7 رشتے ہیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یعنی جو رشتے نسبی طور پر حرام ہیں وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جائیں گے. رضاعت کیا ہے؟ یعنی کسی خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلایا اور مستقل وہ پلا رہی ہے. جس طریقے سے عرب کے معاشرے کے اندر تھا نا کہ جب بچہ اگر کمزور ہوتا تھا، ماں کمزور ہے، تو اس کو مضبوط توانا ہونے کے لیے کسی مضبوط ترین خاتون کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ آپ اس کو دودھ پلائیے تاکہ بچے کے بدن میں جو گوشت اور ہڈیاں بنے وہ بہت مضبوط طریقے سے بنے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں آپ بچوں کو پلا دیجئے، لیکن ایک عورت کے شکم سے، ایک عورت کے سینے سے جو دودھ بچے کے حلق تک پہنچتا ہے اس کی طاقت کا دنیا کی کوئی بھی میڈیسن مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہے. اس لیے جو لوگ آج کل بہت زیادہ، جن لوگوں نے ماڈرن زمانے کے حساب سے جو ڈبے وغیرہ کا دودھ پلا کر کے جو رسم جاری کر دیا، عورتیں بھی سمجھتی ہے کہ کہاں سے جھنجھٹ پالیں اور اس کو دودھ پلائیں. آپ کو معلوم ہے اس کی وجہ سے بریسٹ کینسر ہو رہا ہے. ابھی میں گیا تھا ایک جگہ پروگرام میں، ایک مولانا میرے ساتھ ملاقات کے لیے گیا، ایک جگہ پہ دیکھا ایک اچھی خاصی گھر کی خاتون، اور پتہ چلا کہ اس کو آپریشن ہوا. کس اذیت سے گزر رہی ہوگی. جسم سے لگتا تھا کہ بہت صحت مند خاتون، لیکن اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا تھا، عمر دراز خاتون تھی، مطلب 50-55 کے قریب. وہ رشتے میں ہمارے ایک دوست کی چچی لگتی تھی، انہوں نے ملاقات کروایا، چلیے عیادت کر لیتے. دیکھا تو دیکھ کر کے طبیعت بھر آئی ہے نا. تو یہ جو ہے نا دودھ کا پلانا، یعنی اگر کسی بچے کو دودھ پلایا گیا تو اس بچے کے ذریعے وہ رشتہ جو پہلے، یعنی اب وہ رضائی ماں ہو گئی وہ عورت جس نے دودھ پلایا، اب اس عورت سے جو بھی رشتہ ابھی جو اوپر جو میں نے جڑوایا ہے اب وہ ماں ہو گئی. تو اب اس ماں کے ذریعے جو رشتے بنیں گے، یعنی اس کی بیٹی ہوگی یا اس کی پھوپھی ہوگی یا خالہ ہوگی یا بھتیجی ہوگی یا اس کی بیٹی کی بیٹی ہوگی، ان سبھی لوگوں سے رشتہ اسلام نے حرام کر دیا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز اور بتائی کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جو سسرالی رشتوں کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتے ہیں. کچھ رشتے ایسے ہیں جو، جیسے آپ نے کسی خاتون سے رشتہ کیا، رشتہ کرنے کے بعد یا کوئی آدمی آپ کے گھر میں رشتہ کیا تو اس کی وجہ سے ایک نیا رشتہ
شروع ہوتا ہے جو بلڈ ریلیشن سے الگ ہٹ کر کے ہوتا ہے. تو اس میں کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ جیسے ساس ہے نکاح نہیں کر سکتے، بہو ہے نکاح نہیں کر سکتے اس سے، ہے نا. اسی طریقے سے بین الاختین الا ما قد سلف، دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے آپ شادی میں. لیکن آج کل جانتے کیا ہے، وہ ہمارے گاؤں دیہات میں نا لوگ بولتے ہیں کہ آپ کے یہاں جو دودھ کے اوپر جو جم جاتا ہے نا اس کو ملائی بولتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو چھالی بولا جاتا ہے. تو لوگ کتنے بیوقوف ہیں، لوگوں نے یہاں تک ایک گڑھ لیا ہے، ایک شعر گڑھ لیا ہے کہ دودھ میں چھالی نہیں تو جانا بیکار ہے اور سسرال میں سالی نہیں تو جانا بیکار. اب اس طریقے کی چیزیں لوگوں نے گڑھ لی ہیں. وہ کس وجہ سے؟ اسی بد پرہیزی کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے. کیوں؟ یہ جو انٹری ہوتی ہے انسان کی، یعنی آپ گھر میں آپ نے ایک عورت سے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد وہ عورت آپ کے لیے حلال ہوئی ہے. بقیہ جو پردوں کا جو نظام ہمارے گھر اور سماج کے اندر، اس سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ کل ہو کر کے جب آپ اس نظام کو خراب کرتے ہیں تب وہ آپ کی بہن اور دوسرے لوگ ڈورے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اس طریقے سے بعض دفعہ بہت سارے ایسے رشتے ہم نے دیکھے کہ جہاں پر مجبوراً اس نظام کو، جو گھر کا جو نظام ہے اس کے خراب ہونے کی وجہ سے پتہ چلا کہ ایک اچھی صاف ستھری اور اچھے کریکٹر کی عورت سے شادی ہوئی، لیکن اس نے اپنا جان کر کے ساری چیزیں گھر کے اندر آزادی چھوڑ دی. بعد میں یہ ہوا کہ اس کی بہن سے اس کا تعلق بحال ہو گیا اور بعد میں اس عورت کو طلاق دینا پڑا. اور بعض دفعہ تو بعض جگہوں میں میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ دونوں بہنوں کو ساتھ رکھے ہوئے لوگ اور زندگی کا نظام چلا. اللہ فرماتا ہے کہ بین الاختین الا ما قد سلف، آپ دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے اسلام کے اندر. ایک اور ہے کہ اگر کسی عورت سے، ایک ایسی عورت سے آپ نے شادی کی جس عورت کا نکاح آلریڈی ہو چکا ہو اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا پھر شوہر نے طلاق دے دی، اب اس سے جو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کے پاس ایک بیٹی ہے اور آپ نے فراخ دلی دکھایا، بڑا اس کا مقام اور مرتبہ ہے، بڑی فضیلت ہے اگر کسی مطلقہ یا پھر کسی بیوہ خاتون سے اگر شادی کی جائے. کبھی ایسا موقع اگر نصیب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام میں آپ کوپریٹ کیجئے اور آگے بڑھیے. تو اگر وہ عورت اپنے ساتھ کسی لڑکی کو لے کر کے آئی ہے جو پہلے شوہر سے ہے اور آپ نے نکاح کر لیا اس عورت سے، تو یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا اس کے لیے ربیبہ، یعنی وہ جو لڑکی آئی ہے ساتھ میں جس کی ماں سے آپ نے نکاح کیا ہے، تو پھر آپ کا رشتہ اس لڑکی سے نہیں ہو سکتا جو لڑکی آئی ہے وہاں سے، یا تو پھر اس کی ماں سے پہلے اگر آپ کا رشتہ اس سے ہو جائے تو پھر یہ دوسرا معاملہ ہے، ماں تو بیچ میں آئی ہی نہیں. لیکن اگر وہ عورت آئی ہے اور اس کے ساتھ بیٹی ہے تو آپ اس سے رشتہ نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے. اچھا، کچھ رشتے اور ہیں جو عورت کے ذریعے آتے ہیں. جیسے آپ نے کسی عورت سے شادی کی تو اب اس عورت کے ذریعے جو آپ کا رشتہ بنا ہے، جیسے آپ کی بیوی کی اگر خالہ ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، تو ان لوگوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، یہ بھی حرام ہے. یہ حدیث کے اندر بعض مقامات پر آیا. ایک اور عورت جہاں سے اب یہاں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، یہ 5ویں پارے کا، اللہ فرماتا ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ایسی عورت جو پہلے ہی سے کسی کے نکاح میں موجود ہو، ایسی عورت سے بھی شادی نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا، کسی کی عورت ہے، شادی اس کے نکاح میں ہے اور معاملہ آنکھوں سے باتوں سے ہوتے ہوئے بالآخر محبت تک پہنچتا ہے اور وہ بیچارہ شوہر جو اس کی ایمانداری پہ یقین کر کے باہر کمانے کے لیے گیا ہے کہ میری بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی اپنے عفت و عصمت کی حفاظت کرے گی اس لیے کہ وہ میری امانت ہے، اور وہ عورت جب امانت میں خیانت کر دے یا پھر کوئی ایسا نظام برپا ہو جائے، ہوتا کیا ہے کہ آلریڈی اس کے نکاح میں موجود ہے اور کوئی لے کر کے اس کو بھاگ جاتا ہے. آج کل یہ جو ماڈرن کلچر میں ہم نے جو نظام کو اسلام سے خود کو دور کیا ہے تو پوری زندگی کا نظام خراب ہو رہا ہے، پوری زندگی کا نظام خراب ہو رہا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہمارا یہ ہے کہ جسم میں گندگی لگی رہتی ہے، ہم لوگ کپڑے کو جھاڑنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. گندگی جہاں ہے وہاں صاف کرو، اسلام کے نظام کو آپ نافذ کیجئے. دیکھیے زندگی کتنی خوبصورت چلتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ایسی عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے جو پہلے سے کسی کی زوجیت میں موجود ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر اب وہ یہ جو لوگ شادی جن کی نہیں ہوئی ہے
وہ لوگ بھی غور سے سنیں، اور جو لوگ گارجین حضرات ہیں وہ بھی غور سے سنیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی سے رشتہ کرنا ہو تو اس کے اندر 5 شرطیں ضروری ہیں، 5 شرطیں ضروری ہیں۔ وہ 5 شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو کسی سے نکاح کرنا ہو تو آپ کو مہر دینا پڑے گا۔ اور کمال حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو مہر کا جہاں پہ ذکر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مہر جو ہے وہ اشارہ ہے، ضمیر لوٹتی ہے، کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ جو ہے نا مرد ادا کرے گا۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھیے جب مہر کی رقم متعین کی جاتی ہے نا تو لوگ گپ شپ کر کے بولتے ہیں ٹھیک ہے معاف کروا لیا، ٹھیک ہے فلانا کر لیا۔ بعض محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ بھائی مہر کی رقم دینا لازمی ہے، اگر ایسی بات نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول اس صحابی سے نہیں کہتے کہ جاؤ انگوٹھی لے آؤ، رسی ہے وہ لے آؤ، اور پھر وہ لمبی حدیث ہے اور آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم کو قرآن یاد ہے تو قرآن ہی سنا، اس کو یاد کرا دو، یہ تمہارے لیے مہر کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں آج کل کیا ہو رہا ہے، مہر کے بجائے ہم لوگ جہیز لا رہے ہیں، ہے نا۔ پورا جب بیٹھتے ہیں یہ دونوں طرف کے، لڑکا کے ابو اور لڑکی کے ابو، تو حضرت اچھے خاصے انداز میں لڑکا کے ابو نماز وغیرہ کے پابند ہیں، دوسروں کی کیا شکایت کرنی ہے، ہمارے اپنے اندر میں مطلب سوراخ ہے، نماز کی سب کی پابندی کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، بیٹھیں گے بیٹھنے کا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بہت دینداری کا ماحول ہے، بہت ہمارا بچہ نمازی ہے، قرآنی ہے، ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، وقت بر وقت مدارس میں چندہ بھی دیتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں۔ لیکن کیا کیجیے گا، بچے کی خواہش ہے گاڑی تو دے ہی دیجیے گا، آپ کیا دقت ہے اس میں، ہے نا۔ ہاں ٹھیک ہے گاڑی تک تو چلے گا، لیکن اب کیا ہے نا کہ سماج معاشرے کے اندر 5-6 لوگ دیکھنے کے لیے آتے، تو ایسا کیجیے پلنگ وغیرہ بھی دے ہی دیجیے گا، پھر کچھ دیر اچھا ہاں ٹھیک ہے اب جیسا فرمائے۔ اور دیکھیے اتنے سلیقے سے وہ خشوع خضوع کے ماحول میں بیٹھا ہوا تھا جیسا لگتا ہے کہ وہ نماز کے لیے بیٹھا ہوا، اتنے سادہ دل کے ساتھ اور اتنے پیار سے بات کو رکھتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے وہ صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ جب باہر سے لوگ جب آئیں گے مہمان وغیرہ تو آخر بچی تو آپ ہی کی نہ ہے، وہیں پہ رہے گی نا، کچھ مسند کا بھی انتظام ہو تو بڑا پیارا ہوتا۔ پھر آپ ہی آئیے گا تو کہاں بیٹھیے گا بتائیے، میں آپ کو پلاسٹک کی کرسی دوں گا آپ کو کیسا لگے گا؟ ہاں یہ بات تو بالکل اوتھینٹک ہے۔ اب وہ لیکن کرتے لگ بھگ وہ ساری چیزیں نچوڑ لیتے ہیں جو بغیر لیکن کے اگر کہتے تو بڑی ان کی مہربانی ہوتی، کرپا ہوتی، بیچارے کی جان بچ جاتی۔ ہم نے ایسے باپوں کو دیکھا ہے جو بچی کو جہیز جبرن جن لوگوں نے وصول کیا ہے، جب بچی رخصت ہوئی ہے تو باپ بیچارہ اپنا کلیجہ پکڑ کے سسک کر کے بھبک کے رو رہا ہے کہ ایک بیٹی کو تو رخصت کر دیا، دوسری بیٹی کے لیے پیسہ کہاں سے لے کر کے آئے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ مہر کی رقم جو دے گا وہ کون دے گا؟ یہ لڑکے والے دیں گے، لڑکا دے گا۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں میں ایجاب و قبول ہونا چاہیے، یعنی لڑکا کو بھی راضی ہونا ہے اور لڑکی کو بھی راضی ہونا ہے، اور راضی بندوق سر پہ رکھ کر کے نہیں، یہ رضامندگی نہیں ہوتی ہے۔ راضی کا مطلب ہوتا ہے کہ خود سے اپنی طبیعت سے اگر کوئی اقرار کرتا ہے، بولتا ہے کہ ہاں اس رشتے پر آپ مان لیا لڑکی ہے، ٹھیک ہے آپ کا اپنا رول ریگولیشن ہے، آپ اس کی شادی کرتے ہیں تو لڑکی کو آ کر کے بتائیے کہ بیٹا لڑکا یہ ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، گھر پہ گیا ہوں دیکھا ہوں، یہ تصویر ہے، اس کی یہ عادتیں ہیں، اور پھر وہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث کے مطابق کہ اگر لڑکا براہ راست دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے، لڑکی دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، تاکہ سمجھ میں آ جائے 2-3 منٹ میں کہ بھائی اس سے رشتہ چلے گا یا نہیں چلے گا۔ تو ایجاب و قبول ضروری ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بارات آ گئی ہے، جس بارات کا کوئی تصور نہیں ہے، بڑا معمولی لوگ بیٹھ کر کے نکاح کو آسان بنانے کے لیے کہا گیا، کہا کسی صاحب نے کہ نکاح یہ شادی جو ہے نا، یہ شادی اس کے 3 نقطے کو ہٹا دو، سادی بنا دو، یعنی شادی کو سادی، یعنی یہ شادی کو جتنا سادی طریقے سے انجام دیجیے گا اتنا ہی سماج کے اندر، معاشرے کے اندر برائیاں کم پھیلے گی۔ اس لیے کسی صاحب نے کہا کہ آج کل اسلام نے کہا کہ شادی کو آسان بناؤ، لیکن ہم لوگوں نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے اور زنا کو آسان کر دیا۔
شادی مشکل ہے، ایک آدمی سوچتا ہے کیسے کرے، لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں، عمر دراز ہو جاتی ہیں، بیچاری بیٹھی ہوئی ہے، انسان ہے، پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے اندر احساسات ہیں، پھر برائیوں کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایجاب و قبول ضروری ہے، دونوں کو اپنی مرضی سے یہ پوچھنا ہے کہ بیٹا فلانا فلانا رشتہ ہے، لڑکی اگر انکار کر دے تو رشتہ نہیں ہو سکتا، لڑکا اگر انکار کر دے تو رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد تیسری شرط یہ ہے کہ 2 گواہ عاقل اور بالغ چاہیے، 2 گواہ عاقل اور بالغ چاہیے، صاحب ایمان۔ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ مسلمانوں سے مخاطب ہے، یہاں پہ ایک بات اور میں بعد میں اضافہ کروں گا، یہ 5 کے علاوہ 6 شرطیں میں گنواتا ہوں ابھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عاقل اور بالغ گواہ ہونا چاہیے، گواہ ایسا ہو جو صاحب ایمان ہو، دماغ اس کا حاضر ہو، ایسا نہیں کہ سڑک سے کسی نہیں ملا گواہ تو سڑک سے کسی پاگل کو ٹوٹا پکڑا لے کر کے چلے چلتے جو گواہی دینا ہے، پہنچ گیا نہیں میں نہیں جاؤں گا، ارے 200 روپیہ دوں گا، چلو بیٹھ جائے گا، وہ دے دے گا، نہیں بھائی صاحب نہیں، عاقل بالغ جو اپنی طبیعت سے آئے۔ اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ ولی کا ہونا بہت ضروری ہے، لڑکی کے ساتھ ولی کا ہونا ضروری ہے۔ یہی شرط نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہے، کم عمر کی لڑکیاں کہیں سے کہیں، آپ تعلیم کے نام پر جو تعلیمی دانشگاہوں میں، یونیورسٹی میں، کالجز میں کیا ہو رہا ہے، آپ نے ایسا نظام چھوڑ دیا ہے کہ پھر لوگ کبھی لو جہاد کی بات کرتے ہیں، کبھی کچھ جہاد کی بات کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ تو ولی کا، لا نکاح باذن ولیھا، صحیح حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے یہ خاندانی زندگی کا کتنا خوبصورت کنسٹیٹیوشن چل رہا ہے نا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جس سے آپ شادی کر رہے ہیں نا، اس پہ دائمی قبضہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایگریمنٹ کے تحت آپ اس پہ بیٹھے کہ ٹھیک ہے آپ اچھی ہیں، آپ کا کردار اچھا ہے، سب کچھ ہے، میں 2 سال کے لیے یا 2 مہینہ کے لیے نکاح کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد یہ لیو ان ریلیشن کا جو سسٹم چلتا ہے نا ویسٹرن کلچر میں، جو ایگریمنٹ کر کے لوگ کرتے ہیں کہ بھائی 2 سال کے لیے 1.5 سال کے لیے، بالکل حرام ہے، کوئی جگہ نہیں ہے اسلام میں۔ اور یہ حلالہ، یہ مروجہ جو حلالہ ہے نا جو لوگ کرتے، اب تو دھیرے دھیرے ان کی کھوپڑی میں بات سمجھ میں آ رہی، جب حدیث قرآن کو لوگ کنارے کرتا ہے نا تو فقہی چیزیں ایسی دماغ انسان کا کھوپڑی خراب کرتی ہیں۔ وہ جو ہے نا کہ رات بھر آپ کسی کے ساتھ رہیں اور پھر صبح میں طلاق دے دیں، یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ تو 5 چیزیں ہوئیں جو نکاح کے لیے ضروری ہے، جو یہاں پہ ذکر ہے۔ اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں ایک ہندوستان میں ہم لوگ ایک جمہوری ملک کے اندر رکھتے ہیں، وہ یہ ہے جس کا اس میں پورے میں ذکر نہیں، وہ یہ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے دوسرے پارے کے اندر فرمایا کہ نکاح مشرکہ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ جو لڑکا لوگ اکثر و بیشتر جو کالج میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے کہ مولانا ایک غیر مسلم لڑکی سے تعارف ہو گیا ہے، بڑے سلیقے سے بولتا ہے وہ، حالانکہ وہ اتنا سلیقے سے وہ جڑا نہیں رہتا ہے، بولتا ہے بہت سلیقے سے، جڑا رہتا ہے سلیقے سے نہیں۔ مولانا غیر مسلم لڑکی اچھی ہے بیچاری، گھر وغیرہ سب ٹھیک ہے، کیا مجھ سے شادی کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ حتیٰ یؤمننا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے بغیر ایمان قبول کیے ہوئے شادی نہیں کر سکتا، مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے بغیر ایمان کی قبولیت کے ایسا نہیں چلتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہاں لوگ بولتے ہیں کیا ارے کوئی بات نہیں ہے شادی کر لیتے بعد میں قبول کر لیں گے نا، اتنا آسان ہے کیا ایمان؟ ایسا نہیں ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز کا نام ہے جو حد فاصل ہے، اور اس ایمان کی روشنی کے بغیر ہم کسی بھی اسلامی کنسٹیٹیوشن کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ ضروری ہے، وہ 5 میں پھر یہ 6ٹھا بھی ایڈ ہو گیا ہے نا کہ بھائی صاحب ایمان ہونا بھی ضروری ہے شادی کے لیے۔ اگر بغیر صاحب ایمان ہوئے اگر شادی ہوتا پھر وہ شادی حرام ہے۔ تو یہ چند باتیں جو تھیں وہ آپ کے گھر کے 4 دیواری کے اندر کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو پورا جو ذکر کیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ۔ اچھا ایک چیز اور ہے، ایک مفسر لکھتا ہے یہ اس پورے محرمات کا ذکر جو جن لوگوں سے شادی حرام ہے، اس کے بعد ایک مفسر لکھتا ہے کہ الحرام محصور لہ حد والحلال لیس لہ حد۔ یعنی دیکھیے کیسے کیسے مسائل نکالتے ہیں لوگ کہ حرام کا ایک باؤنڈیشن ہے،
ایک حد ہے حرام کی کہ ان چیزوں یہ چیز حرام ہے، لیکن حلال کا پورا راستہ کھلا ہوا ہے، اللہ نے پوری زمین کشادہ کر دی ہے، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے نا۔ آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ان باتوں کا پورا ذکر ہوا وہاں پہ ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ فرماتا ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ یہاں پر عورتوں کا ذکر ہے اور یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ جانتے ہیں پوری دنیا میں اپنی شجاعت اور بہادری کا لوہا منوانے والا آدمی جیسے ہی گھر کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے نا، اور جیسے ہی بیوی کا چہرہ، گھر کی مالکن کا چہرہ سامنے ہو تو اس کی سارا تیش اور ساری شوقت اس کے جیب میں چلی جاتی، بھیگی بلی بن جاتی۔ یہ دیکھیے ایک دم سائیکلوجیکل بات، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ یہ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ الْمَرْأَةُ تَمُرُّ، کہ دیکھیے انسان کتنا کمزور ہوتا ہے کہ کوئی خاتون اگر بغل سے جا رہی وہ دیکھتا رہتا ہے، حالانکہ اس سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، دیکھتا رہے گا، بلا ضرورت ٹائم پاس کر رہا ہے۔ یہ کمزوری نہیں ہے اس کی، بالکل کمزوری۔ ارے بھیا بہت سارا کام ہے دنیا کے اندر، زندگی کے مقاصد کو سمجھو تو سمجھ میں آ گیا کہ زندگی کیا چیز ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم چھوٹے گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، بڑے گناہوں سے بچ جاؤ۔ وہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ نام نہیں لیے گئے، اس کی علامتیں بتا دی گئیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بڑے گناہ یہ ہیں، جیسے نمبر 1 وہ 5 گناہ۔ وہ کون گناہ ہے؟ جیسے اگر کوئی ایسا کام آپ کو انجام دینے کے لیے کہا جائے جس کے کام کرنے کی وجہ سے ایمان کا خطرہ لاحق ہو، یعنی کہیں پہ آپ پہنچے، اگر کسی آدمی نے کہہ دیا کہ اس بت کے سامنے سجدہ کرو ورنہ تمہارا قتل کر دیا جائے گا، ایمان کو خطرہ لاحق ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے، چھوٹے گناہ خود بخود تم سے ہٹ جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جیسے آخرت کا معاملہ ہو، آخرت خراب یعنی ایسا کام جس کی وجہ سے آخرت میں باس پرس ہو اور اللہ کے یہاں مجرم ٹھہرائے جائیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ بھی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد جن گناہوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا شریعت نے حد متعین کی ہے، جیسے چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر زنا کسی نے کیا سنسار کر دیا جاتا ہے، رجم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بڑے گناہ میں یہ بھی شامل ہے۔ ان بڑے گناہوں سے بھی اگر تم بچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ایسا گناہ جس پر اللہ کے رسول نے یا اللہ تبارک و تعالی نے لعنت بھیجی ہو، جیسے لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایسے گناہ جس پر اللہ نے یا اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، فرمایا کہ وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جن گناہوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر غضب نازل ہوگا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی جن گناہوں کو یا جس عمل کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی گناہ ہے۔ تو بڑے گناہوں سے اگر بچ گئے تو چھوٹے گناہ خود بخود تمہاری زندگی سے ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من یا ایھا الذین آمنوا ان تجتنبوا کبائر، اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ بھی تم سے دور ہو جائیں گے۔ اچھا، قرآن حکیم کی ایک آیت آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ بیچ میں جو پورا محرمات کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانگی زندگی کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماجی زندگی کا ذکر کیا کہ تمہارے اگر پڑوسی ہوں، تمہارے قریب کے رہنے والے ہوں، رشتہ دار ہوں، مسکین ہوں، یتیم ہوں، غریب ہوں، اگر کوئی آس پاس میں سفر چلتے ہوئے اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہے، بالصاحب والجم کا لفظ ہے کہ جو ہمسایہ ہے
ان لوگوں کی بھی دیکھ ریکھ تم کو کرنی ہے۔ گویا اس کی ابتدائی آیتوں کے اندر اللہ نے خانگی زندگی کے بھی طریقے بتائے اور بیرونی زندگی کے بھی طریقے بتائے۔ گویا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک بہترین لائف اگر آپ کو جینی ہے اندر میں بھی اور باہر میں بھی، تو اس پارے کی ابتدائی چند آیتیں پڑھیں گے، آپ کو پورا رول ریگولیشن مل جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اس دن کا کیا عالم ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی امتوں پہ گواہ بنائے گا اور ہر گواہ پہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث یاد آئی، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو قریب دیکھا، بلایا کہ عبداللہ ابن مسعود آ جاؤ، جی چاہتا ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو اور میں قرآن کی تلاوت سنوں۔ جبکہ رسول اعظم پہ خود ہی قرآن اترا، عبداللہ ابن مسعود نے حیرت سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، قرآن تو آپ کے اوپر اترا ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود قرآن کی تلاوت کرو۔ عبداللہ ابن مسعود کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں میں کہہ رہا ہوں تم قرآن کی تلاوت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن کی تلاوت کرنے لگے، سورہ نساء کی تلاوت، یہی سورہ نساء۔ جب یہاں پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا، ہمارے اوپر قرآن کا کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن رسول اعظم کے سامنے جب قرآن کی آیت تلاوت کی جا رہی ہے، اللہ اکبر، تلاوت کر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود، صحابہ کرام کی نگاہیں نیچی ہیں، دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ جب اس آیت پہ پڑھتے ہیں پہنچتے ہیں کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا، اس دن کا عالم کیا ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالی دوسری قوموں پر گواہ طلب کرے گا اور اس پر تجھے گواہ بنائے گا۔ جب اس آیت کریمہ پہ عبداللہ ابن مسعود پہنچتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ کیا معاملہ ہے، اچانک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی نگاہیں اٹھائیں تو دیکھا کہ کائنات کا امام، افضل الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، اللہ کے رسول زار و قطار رو رہے ہیں اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ہماری زندگی میں قرآن کا اثر نہیں پڑتا، یہ تھے صحابہ، قرآن سنتے تھے، اللہ کے رسول اور رو رہے، تبھی تو قرآن سے اتنی محبت تھی، تو ایسی ایسی حکومتیں دی، ان لوگوں کے دیے گئے ممالک پہ ہم لوگ فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ملک بھی، ہمارے پاس یہ ملک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ، بہت سارے لوگ کمیونسٹ لوگ بولتے ہیں کہ یہ کیسا مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، دنیا کچھ ہے ہی نہیں، دنیا کچھ ہے ہی نہیں، کہتا ہے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ مذہب تو ایسا ہے جس کے ماننے والوں نے جب قرآن کو سینے سے لگایا ہے نا تو اس کے قدموں کی آہٹ سے کیسر و کسریٰ کی حکومتیں کانپتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت بھی دیا، طاقت بھی دی، عظمت بھی دی، بلندی بھی دی، حکومت بھی دی۔ آج ہم نے اس قرآن کو خود سے الگ کیا ہے، زندگی کے سارے نظام کو آپ دیکھ رہے ہیں، درہم برہم دکھائی دیتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ اللہ کے رسول پورے طور پہ رو رہے ہیں اور داڑھی مبارک اللہ کے رسول کا تر بتر ہے۔ آج ہمارے سامنے جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا ذکر آتا ہے پھر بھی ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، ہمارا دل پتھر ہو گیا۔ ہمیں کبھی اپنے دل کا معائنہ کرنا چاہیے، اور دل کی تطہیر کے لیے اس سے بہتر مہینہ اور کوئی نہیں مل سکتا جو اللہ نے آپ کو رمضان مبارک عطا کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب کیا کیا خواہشیں صحابہ کرام کے دل میں اٹھتی تھی۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا، ایک صحابی رسول آئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی مال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آج دنیا میں رہتے ہوئے جب آپ کی یاد ستاتی ہے تو دوڑا ہوا آتا ہوں، آپ کو قریب سے دیکھ لیتا ہوں، دل کو قرار مل جاتا ہے، قریب سے دیکھتا ہوں دل کو قرار مل جاتا ہے۔ یہاں رسول اعظم کی پوری سیرت بیان کر دی جائے، زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ راوی حدیث ہے بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول، دنیا میں تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں لیکن
ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول جب آپ سے محبت کرتا ہوں میرا یہ یقین ہے کہ جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں گا، لیکن اے اللہ کے رسول میں جنت میں جب میری آنکھوں کو قرار نہ ملے گا، کلیجے کے اندر بے قراریاں اگر پیدا ہوں گی، اے اللہ کے رسول اگر مجھے یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ میں نبی کونین کو قریب سے دیکھوں تو اے اللہ کے رسول جنت تو بہت بڑی ہوگی، اے اللہ کے رسول میں آپ کو کہاں دیکھوں گا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے دیکھا کیا خواہش پیدا ہو رہی، کتنے پیار سے انہوں نے کہا ہوگا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ کے رسول اتنی محبت ہے، دل بے چین ہوتا آ کے دیکھ لیتا ہوں، جنت میں کہاں آپ کو دیکھوں گا۔ اللہ نے قرآن حکیم کی آیت اتاری فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، کہ جو جس سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہو جنت میں نبی کے ساتھ، صدیقین سے محبت کرتے ہو جنت میں صدیقین کے ساتھ، شہداء سے محبت کرتے ہو جنت میں شہداء کے ساتھ، جس سے محبت کرتے ہو جنت میں اسی کے ساتھ رہو گے۔ اب میں پوچھوں گا کہ نوجوانوں تم کس کے ساتھ رہو گے، اس لیے کہ تم سے تو موبائل الگ ہی نہیں ہوتا۔ سوچو، بتاؤں گا نہیں کہ تم کو کس کے ساتھ رہنا ہے۔ دیکھیں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں موبائل کو یوں رکھ دیتے ہیں، ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے نماز پڑھ رہے اور اچانک سے کسی کی کال آ گئی، جلدی جلدی پٹا پٹ پھٹ 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 مارا اور اس کے بعد جلدی سے کال، اچھا اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں 5 منٹ میں۔ یہ کون سی نماز ہے یار، کون سی نماز ہے؟ اتنی محبت کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہے نا، اور جس کے بارے میں قرآن میں پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، تمہاری نمازوں میں خشوع خضوع اس وقت پیدا ہوگا جب تم یہ سمجھو گے کہ ہم کو جس ذات کے سامنے ہم کھڑے ہیں اس کے یہاں کبھی روبرو ہونا ہے، اپنے عمل کا حساب دینا ہے، تب خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ اب نوجوانوں میں تمہیں بتاؤں گا نہیں، اس لیے کہ جب کبھی مولانا جب پورے وضاحت کے ساتھ بات کرنے لگتے ہیں نا تو اسپیشلی لوگ یہ سمجھتے کہ ارے وہ مجھے ہی ٹارگٹ کیا ہوگا۔ کیوں ٹارگٹ کریں گے یار، ہم لوگ تو مہمان رسول ہیں، آج ہے کل نہیں پرسوں نہیں۔ دکھاتے ہیں آئینہ، نہ سیاہی کے ہے دشمن نہ سفیدی کے ہے دوست، ہم کو آئینہ دکھانا ہے ہم دکھا دیتے ہیں، بس دیکھو اپنا چہرہ۔ شرم آتی ہے تو آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، نظر آتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو بدل لو پورے خشوع خضوع کے ساتھ۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو مسجد میں جب داخل ہوتے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ لپ سروس ہو رہی ہے نا، مطالبہ کیا ہے؟ رحمت کے دروازے کھول دے۔ کام کیا ہے؟ تراویح مولانا پڑھا رہے ہیں، پیچھے موبائل بیٹھ کر کے یوں دیکھ رہے ہیں۔ رحمت کے دروازے کی اللہ سے دعا کیا تھا اور یہ زحمت کے دروازوں سے گزر رہے ہے نا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک دجالی فتنہ ہے۔ کام کی چیز جتنی ہے نا 1% اگر کام ہے 99% پورے سماج اور معاشرے کی کھوپڑی کھڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ جو پوری زندگی کا نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیجئے، رسول اعظم سے محبت کیجئے، جتنی محبت۔ آخر میں جب قرآن کی یہ پارہ جب ختم ہوتا اللہ نے بڑے پیار سے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں اللہ نے فرمایا ما یفعل بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کرے۔ میں جیسے کسی آدمی سے اگر محبت کروں، کسی آدمی کو بھلائی کے لیے کوئی بات بولوں اور وہ آدمی مجھ سے اگر خفا ہو جائے تو جب اس سے محبت ہوگی مجھے نفرت نہیں ہوگی، میں اس کو بلاؤں گا ادھر آ، ارے مجھے کیا پڑی ہے تمہیں سمجھانے کی، میں تمہارے بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ دیکھیں کتنے پیار سے اپنے بندے کو کر رہا ہے، اور اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے۔ دو چیزیں پکڑے رہو گے نا، کرتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ ان شکرتم وآمنتم، ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ آپ پوری انسانی تاریخ کے ہسٹری پڑھ جائیں، جتنی بھی قومیں اس روئے زمین پہ تباہ ہوئی ہے نا ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ایمان متزلزل ہو گیا، پیدا کرنے والے کو بھول گئے، اور جو رزق دے رہا ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی بڑی قومیں تباہ کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم تمام لوگوں کو اس پہ جتنی باتیں کہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔